اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تازہ ہوا، سیاحت اور اچھا علم ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بوریت والی زندگی میں تازہ دم بھر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک تفریح گاہ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ فیملی کے لیے انتہائی منفرد اور تعلیم و تربیت سے بھرپور ہے۔ آج ہم اسلام آباد کی ڈائنو ویلی کی بات کریں گے۔ یہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے، ویلی اس میں نہایت مقبول ہو چکی ہے۔ بہت سی فیملی جو پہلے یہاں پہ آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے یہ خاصا سیکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آ کر آپ قدرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تازہ ہوا اور قدرتی مناظر آپ کو یکدم ریفریش کر دیتی ہے۔ یہاں پر آ کر آپ خود کو بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ہوا کے الٹیٹیوڈ اور پریشر سے متعلق بچوں کو بتا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پہاڑوں کے فوائد اور ان کے وجود کا مقصد اسلامی نقطہ نظر سے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ پہاڑی سلسلے قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو کہ انسان کو ہیبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بزرگ و برتر ہونے اور کائنات کی مختلف تخلیق پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائنو ویلی آپ کو وہ گزرے جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ماضی پر ہماری زمین پر حکومت کرتے تھے، جن کو آج ڈائناسورس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈائنو پارک کی انٹری ٹکٹ 100 روپے ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پر کوئی انٹری ٹکٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ وزٹنگ کار کے ذریعے اوپر جا سکتے ہیں جو کہ رائڈ بالکل فری ہے۔ یہاں پر ڈائناسورس کی ڈمیز بنائی گئی ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر دوسری طرف پارک تھیم کو اور بھی بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے جھولے نصب کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو آرٹیسن کی کاریگری دکھائی دے گی کہ کیسے جانوروں کو انہوں نے بالکل حقیقی رنگ دے کر مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ڈائنو ویلی میں بچوں کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے کہ پہلے کیسے ڈائناسورس دنیا میں روم کرتے تھے۔ یہاں پر ایک ٹاکنگ ٹری ہے جو کہ مختلف کہانیاں اور سٹوری سناتا ہے اور بچے اس کو دیکھ کر بہت میسمرائز ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بچپن کے کارٹون ٹاکنگ ٹری اور اگلی ٹری کی سٹوری یاد دلاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر بچے نیچر کے متعلق بہت سے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، مثلا اگر یہ درخت بول رہا ہے تو باقی درخت کیوں نہیں بولتے، اور اگر وہ نہیں بولتے تو وہ لیونگ آرگنزم کیوں مانے جاتے ہیں۔ آپ ایسے سوالات خود بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائنو ویلی کے وزٹ کے لیے اندر جانے کے لیے ٹکٹ 500 روپے ہے اور بچوں کی ٹکٹ 200 روپے ہے۔ صبح 12:30 سے رات 11:30 تک یہ پارک کھلا رہتا ہے۔ رات کے وقت لائٹس اور اندھیرے میں ڈائناسور بولتے اور چمکتے بالکل حقیقت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر اونچائی کی وجہ سے موسم رینی اور ٹھنڈا خوشگوار ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہاں پر کارنیول ریسٹورنٹ بہت ہی عمدہ اور مناسب ریٹ میں کھانے کا بھی انتظام فراہم کرتا ہے۔ ڈائنو ویلی کا ایڈریس پیر سہاوا روڈ، ہری پور ڈسٹرکٹ ہے۔ جیسے آپ پہاڑ کی بلندی پر جاتے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کی تھیم بالکل جوریسک پارک کی تھیم پر بنائی گئی ہے، جیسے جوریسک پارک میں سائنس پارک میں یوز کیے گئے تھے۔ یہاں پر بھی ماؤنٹین ایریا اور اس میں لگے ڈمیز اور ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ڈائناسورس کی آوازیں اور بچوں کے لیے تفریحی رائڈ جیسا اس پارک کو نہایت انٹرسٹنگ بناتے ہیں۔ ڈائنو ویلی سے آتی پہلی اٹریکٹیو ٹورسٹ سائٹس بھی بہت فیمس ہیں، جیسے کہ دامنے کو اور پیر سہاوا اور سٹارٹنگ میں منکی پوائنٹ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دوسرے صوبوں سے آئے لوگوں، بالخصوص زمینی علاقوں سے آئے سیاحوں کو بہت متاثر کرتے ہیں، اور آپ کو ایک ہی روڈ پر اتنی تفریح گاہ کے مقامات مل جاتے ہیں۔ ڈائناسورس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ریپٹائل کنگڈم کا ایک بڑا گروپ مانا جاتا تھا جو کہ ٹرائیسک پیریڈ میں زمین میں ان کا وجود تھا۔ اور ہم نے تو بڑی مشکل سے نام یاد کرنے ڈائناسورس کے ٹائپس، اور یہ سارا نا ٹیروڈیکٹائل ہے، برونکوسورس ہے، اسپائنوسورس ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جھولے اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہے، یہ کون سا ڈائناسور ہے؟ وچ ڈائناسور از دس؟ ٹائرینوسورس ریکس۔ اس کو اور اس کو ہم ٹی ریکس بھی کہتے ہیں۔ تو ٹائرینوسورس ہے نا، تو اس کو ہم سمپلی ٹی ریکس بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ ہم آپ کو ٹی ریکس دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں سے کتنا ریئل ویو آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں سوری، ویٹ کرتے رائٹ۔
ہاں ٹیریڈیکٹائل. اور ڈائناسورس کے پرانے فاسل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 243 ملین سال پرانے ہیں. اس پر بہت سی ریسرچ کی جا چکی ہے اور مزید ریسرچ کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے اوریجن اور ایکسٹنکشن یعنی ختم ہو جانے کا صحیح وقت کا تعین لگانے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. ان کو زمین کے لارجسٹ ورٹیبریٹس بھی کہا جاتا ہے، اور لیٹسٹ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈائناسور کی ایک لینیج ہی برڈز میں ایوالو ہوئی ہے. نام ڈائناسور گریک ورڈ ڈینیوس یعنی جس کے معنی ٹیریبل خطرناک یا بڑے خطرناک، اور سورس جس کا معنی چھپکلی یا ریپٹائل کے ہیں، اس سے لیا گیا ہے. انگلش ایناٹومسٹ رچرڈ اوون نے فارمل ٹرم ڈائناسوریا 1842 میں انٹروڈیوس کروائی تھی، جب انگلینڈ کے ساؤدرن علاقے سے بڑی ہڈی کے فاسل ملے تھے. اوون نے اندازہ لگایا کہ ریپٹائل آج کے ریپٹائل سے خاصا مختلف ہیں. اسپائنوسورس ریکس اٹ مائٹ بی، مجھے نا اسپائنوسورس ریکس سب سے اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. ایک بک تھی ہماری، اس میں ہم نے پڑھا تھا. ہاں جی، اسپائن لیزرڈ، زبردست. یہ ہے جی اسپائنوسورس ریکس. یس یس یس، جی جی آ رہے ہیں. جی جی کنگ کانگ بھی ہوگا نا. ایک اور دلچسپ انکشاف کہ تمام ہڈیاں جو بڑے سائز کی نکلتی تھیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ڈائناسورس کی ہوں. کچھ ہڈیاں اور بھی ملتی ہیں جو کہ دوسرے آرگنیزمز کی تھیں. ڈائناسورس کے کچھ ہڈیوں سے فرضی تصویر مکمل کر ڈائناسور کے مختلف اقسام کی شکلیں، اجسام اور نام رکھے گئے. اس طرح یو ایس میں ونڈسر میں کھدائی کے دوران اور منگولیا کے علاقے میں ہڈیاں اور فاسلز ملے جو کہ بعد میں ڈائناسورس کی ایگزسٹنس کا ثبوت بنے. 1800 کے قریب میساچوسیٹس میں پرندوں کے جیسے نشانات دیکھے گئے جو کہ بعد میں تحقیق کے بعد ڈائناسورس کے فٹ پرنٹ ثابت ہوئے. اس طرح ولیم بچلینڈ اور گیڈیون مینٹل نے پہلی مرتبہ ایگوانوڈون اور میگالوسورس کا کنسیپٹ دیا، جس کے فاسل سسیکس میں ٹلگیٹ فارسٹ کے سینڈ سٹون سے ملے. اسی طرح سب سے پہلا میڈ سٹون ڈھانچہ ٹلگیٹ فارسٹ کے قریب ملا، جس نے تحقیق ثابت کی اور یہ پتہ لگانے میں مدد کی کہ ڈائناسورس کیسے دکھتے ہوں گے. اس کے بعد انگلینڈ میں ہی ویلڈ میں ایک اور قسم کا ڈھانچہ ملا جسے مینٹل نے 1832 میں ہائلوسورس کا نام دیا، اور اس کو بعد میں آرمرڈ ڈائناسورس بھی کہا گیا. دلی میں مت ہے بیٹا. یس، یہ آپ کا فرینڈ ہے، ماما کا، یہ پسی کا بھی فرینڈ ہے. واہ، برونکوسورس. یورپ میں ہڈیوں اور فاسلز کی ڈسکوری کے ساتھ ساتھ ڈائناسورس کی اقسام میں اضافہ ہوتا گیا. ٹیکوڈونٹوسورس اور پیلوسورس جیسے نام لوگوں کی زبان پر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1850 میں ان کی مقبولیت خاصاً بڑھ گئی. اس طرح 1851 میں پہلی ایگزیبیشن میں 3 ڈائناسور ایگوانوڈون، میگالوسورس اور ہائلوسورس دنیا کے سامنے مکمل شکل کی ڈمی میں لندن کرسٹل پیلس میں پیش کیے گئے. ان لائف سائز ماڈلز کو بہت سراہا گیا اور آہستہ آہستہ اور بھی اقسام کے بڑے سائز کے ماڈل جو کہ حقیقی مشابہت اور حجم میں حقیقت کے رنگ میں ڈھالے گئے تھے ان کو پیش کیا گیا. 1850 میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ میسوزوئک ایرا ریپٹائل فارمز بہت کمپلیکس ہو چکے تھے. اس طرح پہلی کی کلاسیفیکیشن بایولوجسٹ ٹی ایچ ہکسلے نے 1868 میں کی. اس کی کلاسیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایچ جی سیلے نے نوٹ کیا کہ تمام ڈائناسورس ایک خاص قسم کا پیلوک ڈیزائن رکھتے ہیں، تو اس نے ان کو مزید 4 سب آرڈرز میں ڈیوائیڈ کیا.
جس میں سب سے پہلے آرنیتھیشیا جس میں آرنیتھوپوڈا وہ جو کہ گوانوڈون سے ملتے ہیں اور ہربیوورس یعنی سبزی خور ہیں، اسٹیگوسوریا جو کہ پلیٹڈ، اینکیلوسوریا جو کہ ہائلوسوریا سے ملتے ہیں اور آرمرڈ شکل میں ہیں، اور سیروٹاپسیا جو کہ ہارنڈ ڈائناسور یعنی سینگوں والی قسم ہے، جو کہ نارتھ امریکہ میں جن کے فوسل سب سے پہلے دریافت ہوئے۔ دوسرا سب آرڈر سوریشیا جس میں گوشت خور کارنیورس ڈائناسورس ہیں جیسے کہ میگالوسورس، اور سبزی خور بڑے بڑے ڈائناسور جیسے برونٹوسورس شامل ہیں۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر 1878 میں بیلجیم میں ایک کوئلے کی کان سے گوانوڈون کا اسکیلیٹن برآمد ہوا، جس کو 1883 میں ایگزیبیشن یعنی نمائش میں لگایا گیا۔ اس کے بعد پتہ لگا کہ 2 پیروں پہ چلنے والے بڑے ڈائناسور بھی تھے جن کے 2 پاؤں چھوٹے ہو چکے تھے جو کہ کم استعمال میں تھے، جیسے ٹائرانوسورس ریکس جس کو پھر کنگ آف دا ڈائناسور کا درجہ ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی زمانے میں ہاتھی جو کہ وولی میمتھ کے نام سے منسوب تھے اور گوریلا جسے مختلف موویز میں کنگ کونگ کا درجہ حاصل ہے، ان کی بھی لائف ڈیمیز بہت ہی مسمرائزنگ لگتے ہیں۔ یہ پاک فن کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپی اور معلومات سے بھرپور ہے، اور بچوں کو اوپر جاتے ہوئے ایک بڑا اسنیک سانپ جو کہ ایناکونڈا کے نام سے منسوب ہے اور ٹیروڈیکٹائل جو کہ فلائنگ ڈائناسورس ہیں بہت ہی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح بچے خود کو نیچر کے قریب سمجھتے ہیں اور ہائکنگ کے تجربے سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کھلونوں کی دکان جہاں رنگ برنگے ڈائناسور کے ڈمی ٹوائز موجود ہیں ان کو خرید کر اپنی یادوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم جیسے سائنسی علم کے شوقین لوگوں کے لیے یہ نہایت دلچسپ جگہ ہے۔ امید ہے آپ کو بھی یہ جگہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔